غیر مطبوعہ مضامین سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شعیب غفار صاحب کا مضمون، جس کا عنوان ہے پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ شعیب غفار صاحب کا یہ مضمون 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق، تحریر شعیب غفار، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سماعت فرمائیے مضمون پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ بہت ہی جلد مہدی اور میں نے مصروفیت کا ایک اور شغل دریافت کر لیا۔ قریب ہی میں الیاس فرانس دوستی کا اسکول کھلا تھا۔ ہم دونوں نے فرانسیسی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ ہمارے استاد موسیویو ماکا نہ کوئی اور زبان جانتے تھے اور نہ ہنسنا۔ ہمارے آپس میں گفتگو کرنے اور ہنسنے پر ہمیشہ غصہ کرتے تھے۔ ہماری کلاس میں کچھ چنچل لڑکیاں بھی تھیں، خصوصاً ایک آغا خانی لڑکی۔ مہدی کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ اتنا شرمیلا کیوں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مہدی نے مجھ پر یہ اعلان صادر کیا کہ پریزیڈنٹ ایوب خان نے کلچر سیکریٹری الطاف گوہر کی سفارش پر اس کو مائی گاڈس لکھنے پر 20,000 روپے کا انعام دیا ہے۔ یہ آج کل کے 20,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ رقم تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہدی نے یہ کہا کہ پاکستان کی ہر خوبصورت لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ وہی مائی گاڈس میری دیوی ہے۔ خصوصاً 2 حسین ترین لڑکیاں تو اس کی دیوانی ہو گئی ہیں۔ مہدی معمولی شکل اور صورت کا آدمی تھا۔ ابھی اس بات پر میں یقین کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے ایک اور عجیب قصہ سنایا۔ 2 دن تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی اور جب ملے تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کوفی، یہ شوہر اور اس کی بیوی دونوں بہت مالدار لوگ ہیں۔ بیوی بہت خوبصورت ہے اور میری طرف مائل ہے۔ ان دونوں نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بہت خوبصورت شیشے کا لیمپ تھا۔ بڑی شان سے مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ گوفی ڈیئر، کیا تم یقین کرو گے کہ وہ مجھ سے اس کی پوری قیمت 800 روپے مانگ رہے ہیں۔ وہ عورت صرف میرے ساتھ سونا چاہتی تھی۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں کہاں سے اتنی رقم لاؤں اور اس سے چھٹکارا حاصل کروں؟ جیسے اس نے میرے خیالات پڑھ لیے اور کہا، انعام تو مجھے ضرور ملے گا، مگر حکومت کی بات ہے، خدا جانے کب ہاتھ میں رقم آئے۔ مہدی کی آنکھیں نم تھیں۔ میں اپنے دوست کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسرے روز روپے اس کے حوالے کیے۔ مہدی کی بے وقوف باتوں اور حرکتوں میں مجھے کچھ اپنی جھلک نظر آئی۔ اس کے بعد مہدی نے مجھے ایسی خبر سنائی جو میں کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ کوفی، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ امریکہ کی ایشیا فاؤنڈیشن نے مجھے نظم پڑھنے کے لیے کہا۔ سمجھ میں تو ان کے خاک نہیں آئی، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں ان کے مشہور شاعر والٹ وٹمن اور شیکسپیئر جیسی شاعری کرتا ہوں
تو بڑے مرعوب ہوئے اور فوراً مجھے امریکہ کا اسکالرشپ دے دیا۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، مہندی کون بڑا شاعر ہے، شیکسپیئر یا والٹ؟ پلک جھپکائے بغیر مہندی نے پر یقین سادگی سے جواب دیا، پھر وہی بے وقوفی کی بات گوفی، دونوں سے بڑا شاعر میں ہوں۔ مہندی کے جانے میں صرف چند روز باقی تھے۔ ہم دونوں نے ہر سیکنڈ کو 24 گھنٹے بنانے کی کوشش کی۔ جدائی کا خیال ہم دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہم نے تصفیہ کیا کہ ایک دن پہلے ہی خدا حافظ کر لیں گے۔ اس دن مہندی نے اپنی کتاب تحفے کے طور پر مجھے یہ لکھ کر دی، میرے دوست اور بھائی، یہ کتاب لاسانی ہے، اس کو سنبھال کر رکھ، بیچ کر نہ کھا جا، جیسے اس سے پہلے تو نے دی ہوئی کتاب بیچ کر سارے پیسے کھا لیے۔ وقت گزرتا گیا۔ مہندی نے ان مشکل دنوں میں جب ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا تھا اور شادی میں مشکلات سامنے آ رہی تھیں، میرا ہاتھ سنبھالا۔ بالآخر میری شادی ہو گئی۔ مجھے مبارکباد کا جو تار اس نے امریکہ سے بھیجا، اس کی نقل اردو میں کر رہا ہوں۔ بدماش، لچے لفنگے، آخر کار تیری شادی ہو گئی۔ جاہل، چونک، بھوسا بھرا ہوا الو، ذلیل انسان، رال ٹپکتا کتا، اینک لگا مینڈک، بے سینگ کا بھینسا، عزیز ترین حرامی، بالآخر تو شادی شدہ ہو گیا۔ میری مبارکباد میرے عزیز ترین بے وقوف دوست، میری زندگی کی یہ سب سے اچھی خبر ہے۔ میں آج تجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ حرامی، بدماش، اب اپنی بیوی کو خوش رکھ۔ یا اللہ، تیری زلیخا دلہن بن کر کتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ مجھے شادی کی تصویر فوراً روانہ کر، میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں اور ناچنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دن کے لیے میں اپنی قلوپترا کا اینٹھونی بن گیا اور دنیا بھر سے غافل ہو گیا۔ اس درمیان مہندی نیو یارک سے سانٹا مونیکا کیلیفورنیا منتقل ہو گیا۔ بقول غالب، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ نہ میں مہندی کو بھول سکا اور نہ وہ مجھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے، زندگی کے سفر اور حالات کی خبر لیتے دیتے رہے۔ 1968 میں نے مہندی سے پوچھا کہ کیا تم لکھنا لکھانا بھول گئے ہو؟ نہیں، میری ایک کتاب کاپسز، لاشیں ابھی آسٹریلیا سے تباہ ہوئی ہے، اور میں کٹرس، برف کاٹنے والے جہاز پر قطب شمالی جا رہا ہوں۔ غائبانہ طور پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ مہندی کے ساتھ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ زیادہ نظمیں نہیں لکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شرابی ہو گیا ہے؟ اللہ رحم کرے، یہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ میرا اندیشہ قبل از وقت تھا مگر غلط نہیں تھا۔ 29 اگست 1979 کو میرا کمزور اور منحنی دوست نیو یارک کی آسماں بوس عمارتوں کے درمیان فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، جب سڑک کے دوسرے کنارے پر اس کو ایک دراز قامت طاقتور افریقن امریکن کے ہاتھ میں شام کے روزنامچے میں ایک سرخی نظر آئی کہ آئرش فوج نے ماؤنٹ بیٹن کو قتل کر دیا ہے۔ مہندی نے چھلانگ مار کر سڑک پار کی، کاریں ہارن دیتی سڑک پر پھسلتی رک گئی۔ مہندی نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے اخبار چھینا اور سڑک پر یہ کہتے ہوئے ناچنے لگا، مارا گیا، مارا گیا، وہ مارا گیا۔
اس بیچارے نے حیرت سے پوچھا، انسان تو کیا کہہ رہا ہے اور کون مارا گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا حرام زادہ ماؤنٹ بیٹن، اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملی۔ چلو میرے ساتھ چلو، آج تمہاری دعوت ہے۔ اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مہدی اپنے آئرش دوستوں کو جمع کر کے قریب ترین آئرش پب میں پہنچ گیا۔ مہدی نے تقریباً 100-150 آدمی جمع کیے ہوئے تھے۔ سب کے لیے بیئر اور سینڈوچ آرڈر کیے اور آئرلینڈ اور حیدرآباد پر تقریریں کی۔ دونوں ملکوں کا قاتل اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا اور سب سے آئرلینڈ اور حیدرآباد زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ مہدی کی جیب میں $1 بھی نہ تھا، مگر سب سے اپنی ٹوپی گھما کر جمع کیے اور آئرش پب نے رعایت بھی کر دی۔ آخر میں ایک حواس باختہ آئرش آدمی نے اس سے پوچھا، مگر حیدر آباد ہے کہاں؟ مہدی نے حیدرآباد پر ایک اور چھوٹی تقریر کر دی اور دوبارہ سب حیدرآباد اور آئی لینڈ کے نعرے لگاتے ہوئے گھر واپس ہوئے۔ یہ تھا میرا سادہ اور پرخلوص نڈر دوست مہدی علی سلجوق۔ اور پھر ایک دن اچانک لندن میں مجھ سے ملنے کون آ گیا؟ مہدی، اور صرف مہدی ہی مجھے ایسا تعجب دے سکتا تھا۔ ہم لیڈ بروک گروو کے ایک پب میں ملے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے قریب کی آکسفورڈ گارڈن سڑک پر ایک بڑے مکان میں لے گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ مہدی، یہ کس کا مکان ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اوہ، میرے دوست مائیکل سیڈلر، جس نے مجھے لکھنے پر راغب کیا اور جس کے نام سے میں نے مائی گاڈس منسوب کی ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں یہ مکان میرے نام لکھا تھا۔ میں نیو یارک میں کچھ خاص کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ لندن میں دیکھوں کہ کچھ کام مل سکتا ہے۔ اور ہاں گوفی، اس درمیان میں نے ایک لڑکی نینسی سے شادی کر لی ہے۔ تو نینسی کہاں ہے اور تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میرے سوال کا جواب بڑا آسان تھا۔ نینسی لندن دیکھ چکی ہے اور ہم دونوں الگ رہتے ہیں۔ اس معاملے پر زیادہ بات کرنا فضول تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔